السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان فوجی لیڈر کی کہانی سنائیں گے جو صرف 34 سال کی عمر میں افریقی دیش برکینا فاسو کا راشٹرپتی بن گیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ابراہیم تراورے کی، ایک ایسا نام جو آج پوری دنیا کے راجنیتی جانکاروں کی نظروں میں ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کون ہے ابراہیم تراورے، آخر کون ہے یہ بہادر فوجی جس نے اپنے ملک کی تقدیر بدل دی۔ کیسے وہ اتنے کم عمر میں راشٹرپتی بنے، اور کیا وہ واقعی تھامس سنکارا کی طرح ایک انقلابی رہنما ثابت ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم تراورے 1988 میں پیدا ہوئے۔ برکینا فاسو کے مغربی علاقے بوگے میں ان کی پرورش ہوئی۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی فوج جوائن کی اور جلد ہی ایک بہادر اور ذہین افسر کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ انہوں نے کیمسٹری میں تعلیم حاصل کی اور اپنی ذہانت کو جنگی حکمت عملی میں خوب استعمال کیا۔ تراورے نے خاص طور پر دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں اہم کردار ادا کیا۔ برکینا فاسو پچھلے کئی سالوں سے اسلامی شدت پسندوں کی دہشت گردی کا شکار ہے، اور تراورے ان حملوں کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑتے رہے۔ 2022 میں ملک میں بہت سیاسی انتشار تھا۔ اس وقت کے راشٹرپتی پال ہنری دامیبا بھی فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار میں آئے تھے، لیکن وہ شدت پسند حملوں کو روکنے میں ناکام رہے۔ 2022 کے آغاز میں دامیبا نے خود بھی ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار حاصل کیا تھا، جس میں انہوں نے سابق صدر راک مارک کرسٹین کابورے کو معزول کیا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دہشت گردی ختم کریں گے، لیکن چند ماہ میں صورتحال مزید بگڑ گئی۔ ملک کے بہت سے علاقوں پر شدت پسند گروپوں نے قبضہ کر لیا، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، اور عوام کا اعتماد دامیبا پر سے ختم ہوتا گیا۔ ابراہیم تراورے، جو اس وقت کیپٹن کے رینک پر تھے، نے الزام لگایا کہ دامیبا عوام کے مسائل کو نظر انداز کر رہے ہیں اور فوج میں اندرونی کرپشن بڑھتی جا رہی ہے۔ ابراہیم تراورے نے اپنے فوجی ساتھیوں کے ساتھ بغاوت کر دی، چند ہی گھنٹوں میں اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور 30 ستمبر 2022 کو ملک کے راشٹرپتی بن گئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 34 سال تھی، اور وہ دنیا کے سب سے کم عمر راشٹرپتی بن گئے۔ یہ واقعہ افریقی بر اعظم میں جاری فوجی بغاوتوں کا ایک اور باب تھا۔ ابراہیم تراورے خود کو تھامس سنکارا کا پیروکار کہتے ہیں، جو برکینا فاسو کے مشہور انقلابی رہنما تھے۔ تراورے نے اقتدار سنبھالتے ہی کہا، ہم کسی بیرونی طاقت کے غلام نہیں بنیں گے۔ انہوں نے فرانس کے فوجی اڈے بند کروائے، روس سے تعلقات بڑھائے، اور افریقی اتحاد کو اہمیت دی۔ عوام انہیں عوام کا سپاہی کہتے ہیں، کیونکہ وہ فوجی وردی میں ہی کام کرتے ہیں، پروٹوکول سے دور رہتے ہیں، اور سیدھے سادے انداز میں رہتے ہیں۔ ان کی مقبولیت نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے، مگر چیلنجز بھی کم نہیں۔ دہشت گردی، معاشی مسائل اور بین الاقوامی دباؤ ان کی راہ میں رکاوٹ ہیں، لیکن وہ کہہ چکے ہیں، ہم اپنی جنگ خود لڑیں گے اور اپنے وسائل پر انحصار کریں گے۔ ابراہیم تراورے بلا کے مقرر ہیں۔ ان دنوں ان کی ایک تقریر سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جو انہوں نے 2023 میں روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں روس افریقہ سربراہی اجلاس میں کی تھی۔ آئیے اس تقریر کا اردو ترجمہ سنتے ہیں۔ ہم یہاں کسی سے بھیک مانگنے نہیں آئے، ہم یہاں اتحاد کے لیے آئے ہیں۔ افریقہ کو آزاد ہونا ہوگا۔ ہم نے بہت خون دیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، لیکن آج بھی ہمارے وسائل پر قبضہ ہے۔ فرانسیسی سامراج نے ہمارے ملک کو لوٹا، اور آج بھی وہ ہمیں غلامی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی زمین، اپنے سونے، اپنے تیل، اپنے لوگوں پر حق رکھتے ہیں۔ افریقہ کے نوجوان اب بیدار ہو چکے ہیں۔ ہم جھکیں گے نہیں، نہ امریکہ کے آگے نہ فرانس کے آگے۔ ہم افریقی اتحاد چاہتے ہیں، ایک ایسا اتحاد جو غیر ملکی مفادات سے پاک ہو۔ ہمیں فوجی اڈے نہیں چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، اور اگر آزادی دی نہیں گئی تو ہم چھین لیں گے۔
تراورے کھل کر کرپشن، نوآبادیاتی طاقتوں اور فرانسیسی مداخلت کے خلاف بولتے ہیں۔ انہوں نے فوج میں تبدیلی کی بات کی اور عوام کو دہشت گردی کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے رضاکار فورس بنانے کا اعلان کیا، لیکن حالات اب بھی مشکل ہیں۔ ملک کا 40% علاقہ شدت پسندوں کے کنٹرول میں ہے، ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو چکے ہیں اور معیشت بھی بحران کا شکار ہے۔ پھر بھی برکینا فاسو کے نوجوانوں کو ابراہیم تراورے سے امید ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ شاید وہ ملک کو ایک نیا راستہ دکھا سکیں۔ تو ناظرین، کیا ابراہیم تراورے واقعی افریقہ کے لیے ایک نیا باب لکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ تھامس سنکارا کے مشن کو پورا کر سکیں گے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔